مرنے کے بعد بعد کی وصیت کھلی۔ اس نے اپنا محل اور فیکٹریاں پالتو جانوروں کے ٹرسٹ کو دے دی اور اپنے دونوں لالچی بیٹوں کے لیے صرف اپنے کمرے کا پرانا کوڑے دان چھوڑا۔ بیٹے غصے سے پاگل ہو گئے اور انہوں نے وہ لوہے کا کوڑے دان دیوار پر دے مرا۔ کوڑے دان کا پینڈا ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور اس کے اندر سے خفیہ خانے سے ہیرے نہیں بلکہ ایک ایسی ویڈیو کیسٹ نکلی جسے چلا کر بیٹے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، کیونکہ شہر کی سب سے پوش کالونی کے عین وسط میں استادہ وقار ہاؤس کے بلند و بالا دیواروں کے پیچھے موت کا سناٹا نہیں بلکہ ایک عجیب سے پورے اسرار خسر پسر گونج رہی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوا تھم جاتی ہے اور پرندے اپنے گھونسلوں میں سہم جاتے ہیں۔ بالکل ویسی ہی کیفیت اس عظیم الشان محل میں طاری تھی، جہاں شہر کے معروف بزنس ٹائکون سیٹھ وقار کی میت ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے لائی گئی تھی۔ وسیع ریس لون میں قیمتی گاڑیوں کی قطاریں لگنا شروع ہو چکی تھی اور سفید لباس میں ملبوس شہر کے امرا وزراء اور کاروباری شخصیات کے چہروں پر مصنوعی اداسی کے ماسک چڑھے ہوئے تھے، مگر ان سب کے درمیان اس ہجوم کے بالکل مرکز میں کھڑے سیٹھ وقار کے دونوں بیٹے احمر اور زہیب اپنی ہی دنیا میں گم تھے۔ ان کی آنکھوں میں باپ کے بچھڑنے کا غم نہیں بلکہ ایک ایسی بھوک ناچ رہی تھی جسے وہ برسوں سے چھپائے بیٹھے تھے۔ احمد جو بڑا تھا اور جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، بار بار اپنی کلائی پر بندی مہنگی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت ضروری میٹنگ کا انتظار کر رہا ہو اور یہ جنازہ اس کے لیے محض وقت کا ضیاع ہو۔ جبکہ اس سے 5 سال چھوٹا زہیب اپنے آئی فون پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بھی بار بار کونکیوں سے اس بڑی سیاہنی تجوری کی طرف دیکھ رہا تھا جو سیٹھ وقار کے کمرے میں رکھی تھی اور جس کے چابی اب شاید ہمیشہ کے لیے ان کی ملکیت بننے والی تھی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر وقار ہاؤس میں موت ایک جشن کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ سیٹھ وقار کی لاش ابھی ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھے سٹریچر پر موجود تھی۔ چہرے پر سفید چادر پڑی تھی، لیکن بیٹے اس چادر کو ہٹا کر باپ کا آخری دیدار کرنے کی بجائے مہمانوں سے تعزیت وصول کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، کیونکہ ہر آنے والا مہمان ان کے لیے مستقبل کا ایک ممکنہ بزنس پارٹنر تھا۔ احمد نے زہیب کے کان میں سرگوشی کی کہ وکیل صدیقی صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا انہیں اطلاع نہیں دی گئی تھی؟ زہیب نے ناگواری سے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا، دی تھی بھائی، وہ بوڑھا ویسے بھی ہمیشہ لیٹ ہی ہوتا ہے، فکر نہ کرو، وصیت کہیں نہیں بھاگی جا رہی، پہلے اس ڈرامے کو تو ختم ہونے دو۔ یہ وہ جملہ تھا جو ان کی نفسیات کا عکاس تھا۔ باپ کا جنازہ ان کے لیے ایک ڈرامہ تھا جسے جلد از جلد نبٹنا ضروری تھا تاکہ وہ اصل مدعی یعنی جائیداد کی تقسیم کی طرف آ سکے۔ سیٹھ وقار نے اپنی پوری زندگی محنت اور مشقت میں گزاری تھی۔ ایک معمولی مزدور سے ارب پتی بننے کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا، یہ داستان شہر کا بچہ بچہ جانتا تھا، مگر ان کے اپنے بیٹے اس داستان کے سبق سے ناواقف اور صرف اس کے ثمر یعنی دولت کے شیدائی تھے۔ انہیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ باپ کے پاس بیٹھ کر پوچھتے کہ اس محل کی بنیادوں میں کتنا پسینہ جذب ہے۔ وہ تو بس اس محل کے مالک بننا چاہتے تھے۔ جیسے جیسے شام گہری ہو رہی تھی، مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی سیٹھ وقار کی سخاوت اور ایمانداری کے قصے سنا رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ تاجر نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، برخوردار، تمہارے والد ایک ہیرا تھے، انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، امید ہے تم دونوں بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ احمد نے بمشکل اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کی اور رٹا رٹایا جواب دیا، جی انکل، ہم پوری کوشش کریں گے، مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ بابا کی اس ایمانداری نے تو ہمیں دنیا کے کئی بڑے پروجیکٹس سے دور رکھا۔ اب جب سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں۔ جنازے کی نماز کا وقت قریب آیا تو ملازمین نے تابوت اٹھایا۔ یہ وہی ملازم تھے جو سیٹھ وقار کے ساتھ دہائیوں سے کام کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں حقیقی آنسو تھے۔ بوڑھا ڈرائیور رحمت بابا تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جیسے اس کا اپنا باپ مر گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر زہیب نے حقارت سے منہ بنایا اور اپنے دوست کو دھیمی آواز میں کہا، دیکھ رہے ہو یار، یہ نوکر ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی۔ فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے ان پرانے کھوسٹوں کو فارغ کروں گا اور نیا سٹاف رکھوں گا۔ تابوت اٹھاتے وقت جب بیٹوں کو کندھا دینے کے لیے بلایا گیا تو احمد اور زہیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، شاید وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔
یہ شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں باپ کی مردہ روح ان کے ناپاک ارادوں کو بانپ نہ لے۔ بہرحال رسم دنیا نبھانے کے لیے انہوں نے کندھا دیا۔ قبرستان تک کا سفر خاموشی میں کٹا۔ مٹی ڈالنے کا مرحلہ بھی گزر گیا، اور جب آخری دعا مانگی گئی تو دونوں بھائیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہی ماحول بدل گیا۔ اب وہ رسمی سوگوار نہیں تھے، بلکہ مد مقابل تھے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھتے ہی احمد نے پہل کی۔ دیکھ صہیب، اب بابا نہیں رہے، میں بڑا ہوں، اس لیے کمپنی کی چیئرمین شپ میرے پاس رہے گی۔ تم فیکٹری کی نگرانی کر لینا۔ زہیب جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا فوراً پلٹا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بائی جان، وہ زمانہ کیا ہے جب بڑے ہونے کا مطلب بادشاہ ہونا ہوتا تھا؟ وصیت کا انتظار کریں، مجھے یقین ہے بابا نے میرے لیے کچھ الگ سوچا ہوگا۔ ویسے بھی آپ کے وہ پچھلے 2 پروجیکٹس جو فلاپ ہوئے تھے، بابا ان سے کافی ناراض تھے۔ احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں، ابھی تک شکار ہاتھ میں آنا باقی ہے۔ محل پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ملازمین کناتے ہٹا رہے تھے اور صفائی کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول اب بھی بوجھل تھا۔ سیٹھ وقار کی بیوہ بہت پہلے وفات پا چکی تھی، اس لیے گھر میں کوئی ایسی بزرگ خاتون نہیں تھی جو ان بیٹوں کو سمجھاتی یا انہیں باپ کی جدائی کا احساس دلاتی۔ ان دونوں کی بیگمات البتہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھی زیورات اور کپڑوں کی فہرستیں بنا رہی تھی۔ ان کے لیے بھی یہ آزادی کا دن تھا۔ ساس کا ڈر پہلے ہی نہیں تھا، اور اب سسر کی روک ٹوک بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگلے 2 دن سو کے نام پر رسموں کی نظر ہو گئے۔ قرآن خوانی ہوئی، خیرات بانٹی گئی، مگر احمد اور زہیب کی نظریں صرف گھڑی اور کیلنڈر پر تھی۔ وہ وکیل مسٹر صدیقی کو فون کر کر کے تھک چکے تھے، اور ہر بار انہیں یہی جواب ملتا کہ وصیت تیسرے دن یعنی سوم کے بعد سب کے سامنے کھولی جائے گی۔ یہ سیٹھ صاحب کا حکم تھا۔ یہ انتظار ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ راتوں کو انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ احمد پوری رات اپنے کمرے میں ٹہلتا رہتا اور زہیب لیپ ٹاپ پر جائیداد کی موجودہ مالیت کا تخمینہ لگاتا رہتا۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں دوسرا بھائی کوئی چال نہ چل جائے۔ عدم اعتماد کی فضا اتنی گہری تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بھی کتراتے تھے۔ آخرکار تیسرا دن بھی آ گیا۔ سوئم کی دعا ختم ہوئی اور آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا۔ سورج ڈل رہا تھا اور وقار ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سیٹھ وقار اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی تھی اور فرش پر ایرانی قالین بچھے تھے۔ احمد اور زہیب اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ صوفے پر براجمان تھے۔ ان کے چہروں پر اب وہ مصنوعی غم بھی باقی نہیں رہا تھا، اب صرف خالص لالچ اور بے صبری عیاں تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وکیل مسٹر صدیقی اپنے مخصوص سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بریف کیس تھا۔ ان کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی، اور وہ سیٹھ وقار کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور شاید تھوڑا سا دکھ بھی تھا۔ انہوں نے کمرے میں موجود چاروں افراد پر ایک گہری نظر ڈالی۔ وہ ان نظروں کو پہچانتے تھے۔ یہ شکاریوں کی نظریں تھیں جو گوشت کے ٹکڑے کا انتظار کر رہی تھی۔ مسٹر صدیقی نے آہستہ سے گلا صاف کیا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے بریف کیس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ احمد فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی صدیقی صاحب، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ براہ کرم اب مزید تاخیر نہ کریں اور وصیت پڑھ کر سنائیں۔ ہمیں بہت سے قانونی معاملات بھی نپٹانے ہیں۔ صدیقی صاحب نے ایک طویل سانس لی اور لفافہ نکالا۔ اس لفافے پر سرخ مہر لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھا، حتیٰ کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ زہیب نے بے اختیار پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا اسے وہ فارم ہاؤس ملے گا جو اسے پسند تھا؟ کیا فیکٹریوں کا کنٹرول اس کے پاس آئے گا؟ وکیل نے مہر توڑی اور کاغذ باہر نکالا۔ یہ وصیت سیٹھ وقار صاحب نے اپنی وفات سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے مجھے لکھوائی تھی، اور اس پر ان کے دستخط گواہوں کی موجودگی میں ہوئے تھے، لہذا اسے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل نے تمہید باندھی جو بھائیوں کو ناگوار گزری۔ شروع کریں انکل، زہیب نے بے صبری سے کہا۔ وکیل نے پڑھنا شروع کیا۔ میں وقار احمد اپنے ہوش و حواس میں بنا کسی دباؤ کے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری زندگی کا کل اثاثہ، جس میں یہ گھر یعنی وقار ہاؤس، میری تینوں ٹیکسٹائل ملز، شوگر مل کے شیئرز اور تمام بینک اکاؤنٹس شامل ہیں۔ یہاں وکیل رکا اور ایک لمحے کے لیے بیٹوں کی طرف دیکھا۔
جن کی آنکھیں امید سے پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے جملہ مکمل کیا، یہ سب کا سب میں آوارہ اور بیمار جانوروں کے فلاحی ٹرسٹ کے نام وقف کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ کوئی بم تھا جو کمرے میں پھٹا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو احمد اور زہیب کو یقین ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا سنا ہے۔ ان کے دماغ سن ہو گئے، بیگمات کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر اچانک احمد اپنی جگہ سے اچھلا اور چیخا، کیا بکواس ہے یہ جھوٹ ہے، بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے، تم نے ضرور کوئی ہیر پھیر کی ہے صدیقی۔ زہیب بھی کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہ سازش ہے، آپ جانتے ہیں ہم آپ کا لائسنس کینسل کروا سکتے ہیں، اربوں کی جائیداد کتوں اور بلیوں کے نام، کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور بابا پاگل نہیں تھے۔ کمرے میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ وہ دونوں بھائی جو کچھ دیر پہلے تک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب ایک مشترکہ دشمن یعنی وکیل اور مرد آباد کی وصیت کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ انہوں نے وکیل پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ احمد نے آگے بڑھ کر کاغذ چھیننے کی کوشش کی، لیکن وکیل نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ احمد صاحب، تمیز سے بات کریں، یہ سیٹھ وقار کے دستخط ہیں اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وکیل کی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ زہیب نے اسرائیلی انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، کیا انہوں نے ہمیں سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنی ہی اولاد کو؟ وکیل نے اطمینان سے اینک درست کی اور کاغذ کے نچلے حصے پر نظر ڈالی۔ نہیں، سیٹھ صاحب آپ کو بھولے نہیں تھے، انہوں نے وصیت کے دوسرے حصے میں آپ دونوں کے لیے ایک خاص تحفہ چھوڑا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی فوراً خاموش ہو گئے۔ ایک امید کی کرن جاگی، شاید ٹرسٹ والی بات صرف ڈرانے کے لیے ہو، شاید اصل خزانہ اب سامنے آئے۔ احمد نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہے وہ؟ جلدی بتائیں۔ وکیل نے میز کے نیچے سے ایک گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلا اور گھر کا سب سے پرانا ملازم رحیمو اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی سینی یا ہیرو کا ڈبہ نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت عجیب و غریب چیز تھی، ایک پرانا زنگ آلود پچکا ہوا لوہے کا کوڑا دان۔ یہ وہی کوڑا دان تھا جو سیٹھ وقار کے بیڈ روم کے کونے میں برسوں سے پڑا رہتا تھا اور جسے وہ کبھی پھینکنے نہیں دیتے تھے۔ بیٹے ہمیشہ اس کوڑے دان کو دیکھ کر کٹتے تھے کہ اتنے شاندار کمرے میں یہ کباڑ کیوں رکھا ہے۔ رحیمو نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کوڑے دان لا کر شیشے کی نفیس میز پر رکھ دیا۔ اس کے اس زنگ آلود پیندا نے شیشے پر خراش ڈال دی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ احمد گھبرایا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وکیل نے وصیت کا اگلا حصہ پڑھا، میں اپنے دونوں بیٹوں احمد اور زہیب کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور ذاتی ملکیت چھوڑ رہا ہوں، یہ کوڑے دان۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے بانٹ لیں، کیونکہ ان کے کرتوتوں اور ان کی روحوں کی عکاسی اس خالی زنگ آلود اور بدبودار کوڑے دان سے بہتر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے لیے میرا آخری تحفہ ہے۔ وکیل نے کاغذ میز پر رکھ دیا اور خاموش ہو گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا، لیکن یہ سناٹا غم کا نہیں بلکہ شدید صدمے اور توہین کا تھا۔ احمد اور زہیب کو لگا جیسے ان کے باپ نے بڑے بازار میں ان کے منہ پر تمانچہ مار دیا ہو۔ اربوں کی جائیداد، جانور کے نام اور بیٹوں کے نام ایک کوڑے دان، یہ ذلت برداشت سے باہر تھی۔ زہیب کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ اس کا غصہ پاگل پن کی حد کو چھونے لگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس بھاری لوہے کے کوڑے دان کو اٹھایا۔ لعنت ہو ایسی وصیت پر، اور لعنت ہو ایسے باپ پر، وہ چیخا اور اس نے کوڑے دان کو پوری طاقت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ ٹھاہ! ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کوڑے دان دیوار سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گرا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کا نچلا حصہ یعنی پیندا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ سب کی نظریں وہی جم گئی۔ انہیں امید تھی کہ شاید اس کے اندر سے سونے کے سکے یا ہیرے نکلیں گے، کیونکہ کہانیوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، مگر وہاں کوئی ہیرا نہیں تھا۔ ٹوٹے ہوئے پینڈے کے اندر ایک خفیہ خانہ بنا ہوا تھا، جس میں سے گرد میں اٹی ہوئی ایک پرانی بلیک رنگ کی VHS ویڈیو کیسٹ لڑک کر باہر آ گئی۔ کیسٹ کے اوپر سفید کاغذ پر کچھ لکھا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ احمد کا غصہ اچانک تجسس میں بدل گیا۔ یہ کیا تھا؟ باپ نے کوڑا دان میں ویڈیو کیسٹ کیوں چھپائی تھی؟ کیا اس میں کسی خفیہ خزانے کا نقشہ تھا یا کوئی اور راز؟ وکیل بھی حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے بھی اس کیسٹ کا علم نہیں تھا۔ زہیب ہانپ رہا تھا، اس کی نظریں اس کیسٹ پر جمی تھی۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں سسپینس اتنا گہرا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پلاسٹک کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔
باہر بادل گرجے اور ایک زوردار بجلی چمکی جس نے کمرے کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے اب کچھ دیر میں ماضی کی ایک حقیقت ان کی زندگی کو روشن اور تاریک کرنے والی تھی۔ کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا اب ایک ایسے بھاری بوجھ میں تبدیل ہو چکا تھا جسے محسوس تو کیا جا سکتا تھا مگر بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ VHS کیسر جو ابھی کچھ لمحے پہلے کوڑے دان کے ٹوٹے ہوئے خفیہ خانے سے برآمد ہوئی تھی، اب قالین پر ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ٹائم بم ہو جس کا ٹائمر خاموشی سے چل رہا ہو۔ باہر گرج چمک کا طوفان جاری تھا اور وہ کار ہاؤس کے اندر جذبات کا ایک الگ طوفان برپا تھا۔ احمد اور زہیب کی نظریں اس سیاہ پلاسٹک کے ڈبے پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحے پہلے تک ان کے دماغوں میں صرف غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن اب اس آگ کی جگہ ایک شدید اور بے چین کن تجسس نے لے لی۔ یہ تجسس عام نہیں تھا، یہ وہ کیفیت تھی جب انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کی پوری زندگی کا انحصار ایک چھوٹے سے راز پر ہے۔ احمد نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے وہ کیسٹ اٹھائے۔ اس پر جمی ہوئی گرد کی تہ بتاتی تھی کہ اسے وہاں رکھے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ اس کے اوپر سفید رنگ کے کاغذ کی ایک چیپی لگی ہوئی تھی جس پر سیٹھ بکار کے لرزتے ہوئے ہاتھ کی لکھائی میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، حقیقت۔ یہ لفظ پڑھتے ہی احمد کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کیا حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ کیا جائیداد کا کوئی حصہ اور خفیہ پہلو تھا؟ کیا یہ وصیت محض ایک امتحان تھی اور اصل خزانہ اس کیسٹ میں چھپا تھا؟ اور ان سوالوں نے دونوں بھائیوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زہیب جو ابھی تک غصے میں ہانپ رہا تھا اب امید کی ایک موہوم سی کرن دیکھ کر آگے بڑھا اور بولا، بھائی، شاید بابا نے اس میں بتایا ہو کہ اصل سونا کہاں ہے۔ شاید وہ ہمیں آزما رہے ہوں۔ ہمیں یہ ویڈیو ابھی دیکھنی ہوگی۔ وکیل صدیقی صاحب بھی حیران تھے۔ وہ اپنی آنکھ درست کرتے ہوئے قریب آئے اور کیسٹ کا غور سے دیکھا۔ انہیں بھی سیٹھ بکار نے کبھی اس ویڈیو کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب ایک بہت بڑا اور عملی مسئلہ ان کے سامنے کھولے کھڑا تھا۔ یہ 21ویں صدی کا جدید دور تھا۔ وقار ہاؤس میں ہر کمرے میں 50 انچ کی 8K LED سکرینیں تو لگی تھی، جدید ترین ساؤنڈ سسٹمز بھی موجود تھے اور گھر کا سارا نظام وائس کمانڈ پر چلتا تھا، لیکن اس قدیم فرسودہ اور متروک ہو چکی VHS کیسٹ کو چلانے والا آلہ یعنی VCR پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ تضاد تھا جس نے انہیں اس لمحے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ احمد نے دن چلا کر کیسٹ کو صوفے پر پٹک دیا۔ لعنت ہے، اب ہم آدھی رات کو VCR کہاں سے لائیں؟ یہ بابا بھی عجیب تھے، مرنے کے بعد بھی ہمیں خوار کر رہے ہیں۔ لیکن صہیب کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ دولت کی لالچ انسان کی یادداشت کو بھی تیز کر دیتی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ بچپن میں جب وہ کارٹون دیکھا کرتے تھے تو ایک VCR لاؤنج میں ہوا کرتا تھا، اور جب نیا دور آیا تو بابا نے پرانا سامان پھینکنے کی بجائے گھر کے پچھلے حصے میں بنے پرانے اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا۔ اسٹور روم؟ زہیب چلایا۔ مجھے یقین ہے وہ پرانا کباڑ وہیں ہوگا۔ اب منظر بدل گیا۔ وہ دو بھائی جو کچھ دیر پہلے محل کے مالک بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور جنہیں پانی کا گلاس اٹھانا بھی توہین لگتا تھا، اب وہ اپنے مہنگے سوٹ اور ٹائی کی پرواہ کیے بغیر گھر کے تاریک اور مرطوب حصے کی طرف بھاگے۔ بجلی کی کڑک اور بارش کا شور ان کے قدموں کی آواز کو دبا رہا تھا۔ اسٹور روم کا دروازہ مقفل تھا اور تالا زنگ آلود ہو چکا تھا۔ چابی ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ احمد نے اپنی پوری طاقت لگا کر کندھے سے دروازے کو ٹکر ماری۔ 2-3 کوششوں کے بعد لکڑی کا وہ سیدھا دروازہ چڑچڑاتا ہوا کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور ہوا میں سلیم مٹی اور پرانے کاغذوں کی ایسی بو رچی تھی جو سانس کی نالیوں میں چبھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے موبائل فونز کی ٹارچ جلائی۔ روشنی کی لکیر نے اندھیرے کو چیرا تو سامنے ماضی کا ایک قبرستان پھیلا ہوا نظر آیا۔ ٹوٹے ہوئے فرنیچر کے ڈھیر، پرانی کتابوں کے ڈبے، زنگ آلود سائیکلیں اور بچپن کے وہ کھلونے جو کبھی ان کی جان ہوا کرتے تھے اب مکڑی کے جالوں میں قید پڑے تھے۔ یہ منظر بذات خود ایک خاموش نوحہ تھا، مگر ان کی آنکھیں صرف ایک چیز تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں دیوانوں کی طرح سامان ہٹانے لگے۔ دھول مٹی اڑ اڑ کر ان کے چہروں اور کپڑوں کو گندا کر رہی تھی۔ احمد نے ایک پرانی ٹرنک کو دھکا دیا تو اس کے نیچے سے ایک سیاہ بھاری بھرکم مشین کا کونا نظر آیا۔ مل گیا، احمد نے فتح مندانہ نعرہ لگایا۔ یہ پیناسونک کا ایک پرانا VCR تھا۔ اس کی تاریں الجھی ہوئی تھی اور اوپر گرد کی موٹی تہ جمی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے اٹھایا جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو اور واپس ڈرائنگ روم کی طرف بھاگے۔
بیگمات اور وکیل صاحب بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں آ کر سب سے بڑا امتحان اس قدیم مشین کو جدید ٹی وی کے ساتھ جوڑنا تھا۔ پورٹس میچ نہیں کر رہی تھی۔ احمد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخرکار بہت زیادہ کوشش اور جگاڑ لگانے کے بعد انہوں نے آڈیو ویڈیو کی تاروں کو کسی نہ کسی طرح کنیکٹ کر ہی دیا۔ ٹی وی کی اسکرین پر نیلی روشنی جلملائی اور پھر سفید شور کی آواز گونجی اور اس سناٹے میں بہت خوفناک محسوس ہوئی۔ صہیب نے لرزتے ہاتھوں سے وہ حقیقت والی کیسٹ وی سی آر کے منہ میں ڈالی۔ مشین نے ایک عجیب سی گراریوں والی آواز نکالی اور کیسٹ کو اندر نکل لیا۔ احمد نے پلے کا بٹن دبایا، سب کی سانسیں رک گئی، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسکرین پر لکیریں آئیں، تصویر ناچی اور پھر اچانک تصویر ٹھہر گئی۔ اسکرین پر سیٹھ وقار بیٹھے تھے، مگر یہ وہ وقار نہیں تھے جنہیں دنیا جانتی تھی۔ یہ بزنس ٹائکون نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنے اسی پرانے بیڈ روم میں اسی پرانے کوڑے دان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور وہ بہت کمزور، بوڑھے اور بیمار لگ رہے تھے۔ یہ ویڈیو ان کی موت سے شاید چند ہفتے یا چند دن پہلے کی تھی۔ سیٹھ وقار نے کیمرے کے لینس میں دیکھا۔ ان کی نگاہیں اتنی گہری تھیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہر شخص کو لگا کہ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں جھانک رہے ہیں۔ سیٹھ وقار نے بولنا شروع کیا۔ ان کی آواز باری اور لرزتی ہوئی تھی۔ احمد، زہیب، میرے بیٹو۔ انہوں نے ایک طویل وقفہ لیا اور کھانسے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم میرا آخری امتحان ہار چکے ہو۔ تم نے میرے آخری تحفے اس کوڑے دان کو توڑ دیا ہے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں اس کی ظاہری حیثیت دیکھ کر اسے حقارت سے ٹھکرا دو گے اور غصے میں اسے توڑو گے۔ تمہارا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ تمہارے اندر کا لالچ تمہاری محبت اور احترام پر حاوی ہو چکا ہے۔ دونوں بھائیوں کے سر شرمندگی اور صدمے سے جھک گئے۔ بات کی پیشن گوئی اتنی درست تھی کہ وہ کانپ اٹھے۔ ویڈیو میں سیٹھ وقار نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی، یہ اربوں روپے، یہ محل، یہ سب کچھ آوارہ کتوں اور جانوروں کے ٹرسٹ کو کیوں دے دیا؟ تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو، ظالم باپ سمجھ رہے ہوگے، مگر سچ یہ ہے میرے بچوں کہ میں نے یہ سب تم سے نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سے شدید محبت کی وجہ سے کیا ہے۔ احمد نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ محبت؟ جائیداد سے محروم کر کے محبت؟ سیٹھ وقار کی آواز اب قدرے بلند اور جذباتی ہو گئی تھی۔ تم اس دولت کو کامیابی سمجھتے ہو، یہ فیکٹریاں، یہ بینک بیلنس، یہ نام و نمود، یہ کامیابی نہیں ہے بیٹا، یہ ایک لعنت ہے، ایک ایسا سنہرا جال ہے جس میں نے اپنی پوری زندگی قید کاٹ لی۔ میں تمہیں اس قید سے بچانا چاہتا تھا۔ پھر سیٹھ وقار نے ماضی کے دریچے کھولنا شروع کیے۔ انہوں نے وہ حقائق بتائے جو آج تک اس گھر کے در و دیوار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں یاد ہے تمہاری ماں کیسے مری تھی؟ اس سوال نے کیمرے میں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ تم چھوٹے تھے، تمہیں بتایا گیا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ تنہائی اور دکھ سے مری تھی۔ میں دولت کمانے کی ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میرے پاس اس کے لیے 2 گھڑی بیٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں دبئی میں ایک ڈیل سائن کر رہا تھا۔ جب میں واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ یہ دولت اسے واپس نہیں لا سکی، الٹا اس دولت نے مجھ سے میرا سکون، میرا گھر اور میری شریک حیات چھین لی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہاں واپسی ممکن نہیں۔ سیٹھ وقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ویڈیو میں رو رہے تھے اور یہاں کمرے میں بیٹھے دونوں بھائی پتھر کے مجسمے بنے ہوئے تھے۔ اور سنو، سیٹھ وقار کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا، یہ دولت جسے تم وراثت سمجھ رہے ہو یہ پاک نہیں ہے۔ میری فیکٹریوں کی بنیاد سود پر ہے۔ میں نے شروعات میں جن لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی وہ مافیا کے لوگ تھے۔ آج بھی اس کاروبار کا ایک بڑا حصہ بلیک منی کو وائٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ میں ساری عمر ان لوگوں کے شکنجے میں رہا، مجھے دھمکیاں ملتی رہیں، میں راتوں کو سو نہیں سکتا تھا۔ ہر نوالا جو میرے حلق سے نیچے اترتا تھا وہ مجھے آگ کا انگارہ لگتا تھا۔ میں نے تو اپنی غلطی کر لی، میں اس دلدل میں پھنس گیا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑھنے کے بعد میرے بیٹے اس گندگی کا حصہ بنے۔ اگر میں یہ جائیداد تمہارے نام کرتا تو اگلے ہی دن وہ لوگ، وہ مافیا کے شارک تمہارے دروازے پر کھڑے ہوتے، وہ تمہیں نوچ کھاتے، یا تم بھی میری طرح بے ضمیر ہو کر ساری عمر خوف کے سائے میں گزار دیتے۔ میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا کسی گٹر میں لاش کی صورت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔
اسی لیے میں نے یہ سارا حرام اور مصیبت کا پہاڑ ٹرسٹ کے نام کر دیا تاکہ حکومت اور وہ مافیا آپس میں نپٹتے رہیں اور تم دونوں آزاد رہو۔ یہ انکشاف اتنا خوفناک تھا کہ زہیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس جائیداد کے لیے بڑھ رہا تھا وہ دراصل موت کا پروانہ تھی۔ باپ نے انہیں جائیداد سے محروم نہیں کیا تھا بلکہ ان کی جان بخشی کروائی تھی۔ وہ دولت جو باہر سے چمکتی ہوئی نظر آتی تھی اندر سے اتنی کالی اور بھیانک تھی یہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ویڈیو میں سیٹھ وقار نے آنسو پونچھے اور کیمرے کے مزید قریب آئے۔ میں نے اپنی روح کا سودا کر لیا تھا بیٹا، لیکن میں تمہاری روحوں کا سودا نہیں ہونے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ زندگی جیو جو میں نہیں جی سکا، سکون کی زندگی، حلال کی زندگی، چاہے وہ 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اس میں خون کی بو تو نہیں ہوگی۔ کمرے میں اب سسکیاں گونج رہی تھی۔ یہ سسکیاں پچھتاوے کی تھی۔ وہ باغ جسے وہ ظالم سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کے لیے ڈال بنا ہوا تھا۔ ویڈیو ختم ہونے والی تھی۔ سکرین پر جل ملاہٹ بڑھ گئی تھی۔ سیٹھ وقار کی آواز اب دھیمی ہو رہی تھی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا میں جینے کے لیے کچھ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ فوراً سب کچھ سنبھال سکو۔ اس لیے میں نے تمہیں بالکل خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی چونک اٹھے۔ کیا مطلب؟ کیا کچھ اور بھی ہے؟ سیٹھ وقار نے کوڑے دان کی طرف اشارہ کیا جو ویڈیو میں ان کے پاس رکھا تھا۔ اس ویڈیو کو بند کرو اور اسی کوڑے دان کے ٹوٹے ہوئے پینڈے کو دوبارہ دیکھو۔ اس کے نیچے ایک اور تہ ہے اور ایک فالس باٹم۔ اسے کھولو۔ اس کے اندر وہ خزانہ ہے جو میری نظر میں ان اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ خزانہ جو میں نے دنیا کی نظروں سے، مافیا کی نظروں سے اور حتیٰ کہ تمہاری اپنی نظروں سے بھی چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تمہاری آنکھوں پر چڑھی لالچ کی پٹی تمہیں اس خزانے کو بھی بیچنے کر مجبور کر دے گی۔ جاؤ اسے دیکھو اور فیصلہ کرو کہ تم کون ہو، میرے بیٹے یا صرف وارث۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کٹ گئی اور ٹی وی کی سکرین دوبارہ نیلی ہو گئی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ احمد اور زہیب کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ان کے دماغوں میں باپ کی باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ سود، مافیا، ماں کی موت اور باقی قربانی، سب کچھ گڈمڈ ہو گیا تھا۔ لیکن اس سب کے بیچ ایک نئی سنسنی نے جنم لیا تھا۔ کوڑے دان کا دوسرا خفیہ خانہ، وہ خزانہ جو اربوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہیرے ہیں؟ کیا وہ سونے کی اینٹیں ہیں؟ یہ کچھ اور؟ زہیب اور احمد ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر فرش پر پڑے اس ٹوٹے ہوئے کوڑے دان کی طرف لپکے۔ وکیل صاحب بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ سب کی نظریں اس زنگ آلود لوہے کے ٹکڑے پر تھی۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے کوڑے دان کا وہ حصہ اٹھایا جہاں سے کیسر نکلی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو واقعی وہاں ایک باریک سی لکیر تھی جو بتا رہی تھی کہ نیچے ایک اور جگہ موجود ہے۔ اس نے پاس پڑا ہوا ایک دانتی پیپر کٹر اٹھایا جو شاید وہیں میز پر رکھا تھا اور اسے درز میں پھنسایا۔ زہیب نے بھی اس کی مدد کی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر زور لگایا۔ لوہے کی پرانی چادر نے مزاحمت کی مگر ان کی مشترکہ طاقت کے آگے ہار مان گئی۔ ایک کڑک کی آواز آئی اور وہ چوٹی طرح اکھڑ گئی۔ اب جو کچھ اس کے نیچے سے برآمد ہونے والا تھا وہ ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہ ان کی توقعات کے برعکس کچھ ایسا تھا جس کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ ان کی کھوئی ہوئی انسانیت سے تھا۔ مگر ابھی اس لمحے ان کی انگلیاں اس خزانے کو چھونے کے لیے بےتاب تھی اور فضا میں سسپینس اپنی انتہا پر تھا۔ احمد اور زہیب کی مشترکہ قوت اور بے چینی نے بلاخر کوڑے دان کے پیندے میں لگی اس دوسری خفیہ اور چھوٹی تہ کو اکھاڑ پھینکا۔ لوہے کے وہ زنگ آلود چادر ایک تیز آواز کے ساتھ الگ ہو کر دور جا گری اور اس کے نیچے موجود وہ خزانہ ظاہر ہو گیا جس کے لیے ان کے باپ نے اپنی پوری جائیداد کو ٹھکرا دیا تھا، جس کے لیے اس نے ویڈیو میں اتنے جذباتی دعوے کیے تھے۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی دل کی دھڑکنیں جو کروڑوں اور اربوں کے ہیروں کی امید میں تیز تھی اچانک ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ وہاں کوئی ہیرا نہیں تھا، سونے کی کوئی اینٹ نہیں تھی، کسی سوئس بینک کے لاکر کی چابی نہیں تھی اور نہ ہی جائیداد کے کوئی خفیہ کاغذات تھے۔ اس تنگ و تاریک خانے میں کچھ پرانے مڑے ہوئے اور بسیدہ کاغذات، مٹی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور پلاسٹک کا کچھ کچرا پڑا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ احمد کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اس نے غصے اور مایوسی کے عالم میں ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس ڈیر کو مٹھی میں جکڑ لیا تاکہ اسے باہر نکال کر پھینک سکے۔
لیکن جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ان چیزوں کو چھوا، ایک کرنٹ سا اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس نے مٹھی میں دبی چیز کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ یہ ایک پرانا پیلا پڑ جانے والا ڈرائنگ پیپر تھا۔ اس پر بچوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی ٹیڑھی میڑھی لکیروں والی ایک تصویر تھی، جس میں ایک گھر بنا تھا، ایک بڑا سا سورج تھا اور 3 لوگ کھڑے تھے۔ نیچے حقیقت جیسی لکھائی میں لکھا تھا، میری پیاری فیملی، احمر۔ یہ احمر کی وہ پہلی ڈرائنگ تھی جو اس نے 5 سال کی عمر میں بنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز گری۔ یہ مٹی کا ایک بے ڈنگا سا گھوڑا تھا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ زہیب نے بنایا تھا۔ احمر کا دماغ چکرانے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باقی چیزیں نکالی۔ وہاں ایک ٹافی کا چمکدار ریپر تھا جسے بہت احتیاط سے طے کر کے رکھا گیا تھا۔ زہیب کا پہلا اسکول رپورٹ کارڈ جس میں اس نے اسٹار لیا تھا۔ پلاسٹک کی ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی جو میلے میں 10 روپے کی ملتی تھی، اور ایک چھوٹا سا خط جو احمد نے بورڈنگ اسکول سے پہلی بار باپ کو لکھا تھا، جس میں صرف اتنا لکھا تھا، بابا مجھے آپ کی یاد آتی ہے، مجھے گھر لے جائیں۔ کمرے میں موجود وکیل صدیقی صاحب، دونوں بیگمات اور رحیم و ملازم سب بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کوئی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کوڑے دان میں یہ کباڑ کیوں چھپایا گیا تھا، لیکن احمد اور زہیب سمجھ چکے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا سینہ چیر کر دل باہر نکال لیا ہو۔ یہ ہیرے نہیں تھے، مگر یہ سیٹھ وقار کے لیے کوہ نور سے زیادہ قیمتی تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے بیٹے صرف ان کے بیٹے تھے، جب وہ باپ کو بینک نہیں سمجھتے تھے، جب وہ اسے محبت کرتے تھے، نہ کہ اس کی جیب سے۔ زہیب نے وہ مٹی کا گھوڑا اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے یہ گھوڑا بنا کر باپ کو دیا تھا تو سیٹھ وقار نے اسے اپنے آفس کی سب سے اونچی میز پر سجایا تھا، اور ہر آنے والے کلائنٹ سے کہتے تھے، دیکھو یہ میرے بیٹے نے بنایا ہے، یہ میری فیکٹریوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج وہی گھوڑا اس کوڑے دان کی تہہ سے نکلا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ باپ نے ان کی معصومیت کو اس کوڑے دان میں محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بڑے ہو کر یہ معصومیت مر جائے گی اور صرف لالچ باقی رہ جائے گی۔ احمد کے ہاتھ میں وہ ٹافی کا ریپر تھا۔ اسے یاد آیا یہ اس نے اپنی جیب خرچ سے بچا کر بابا کے لیے خریدی تھی جب وہ بیمار تھے۔ اس وقت بابا رو پڑے تھے اور کہا تھا، یہ دنیا کی سب سے میٹھی دوا ہے۔ آج وہ ریپر ان کے ہاتھوں میں تھا اور باپ منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ احساس ندامت اور پچھتاوے کی ایسی شدید لہر اٹھی کہ دونوں بھائیوں کی ٹانگوں نے ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ وہی قالین پر اسی کوڑے دان کے گرد بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگے۔ یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں تھے، یہ روح کے وہ زخم تھے جو آج کھلے تھے۔ احمد جو خود کو فولاد سمجھتا تھا، داڑھی مار مار کر رو رہا تھا۔ ہم نے کیا کر دیا زہیب؟ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے ہیرو کے چکر میں اپنا باپ بیچ دیا۔ ہم نے وہ واحد انسان کھو دیا جو ہمیں بنا کسی مطلب کے چاہتا تھا۔ زہیب کا گلا رن گیا تھا۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، بس بار بار اس مٹی کے گھوڑے کو چوم رہا تھا اور اپنے ماتھے سے لگا رہا تھا۔ انہیں اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آ رہی تھی۔ کیسے انہوں نے باپ کو نظر انداز کیا، کیسے ان کی بیماری میں ان کے پاس بیٹھنے کی بجائے بزنس ٹرپس پر چلے گئے، کیسے ان کی کالز کا جواب نہیں دیتے تھے، اور باپ وہ خاموشی سے ان کی بچپن کی یادوں کو اس کوڑے دان میں سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ وہ کوڑے دان جسے انہوں نے دیوار پر دے مارا تھا، دراصل وہ ان کا اپنا ہی بچپن اور ان کے باپ کا دل تھا۔ وکیل صدیقی صاحب نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور آہستہ سے بولے، سیٹھ صاحب کہتے تھے کہ جب دنیا مجھے لوٹتی ہے تو میں اس کوڑے دان کو کھول کر ان کاغذوں کو دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ کم از کم دنیا میں 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے کبھی بنا غرض کے پیار کیا تھا۔ افسوس وہ یہ بات مرتے دم تک دوبارہ نہ کہہ سکے۔ یہ الفاظ دونوں بھائیوں کے لیے کوڑوں سے کم نہیں تھے۔ ان کا غرور، ان کی انا، ان کا لالچ، سب اس لمحے چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ محل کی دیواریں جن پر انہیں ناز تھا انہیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ فانوس کی روشنی انہیں چبھ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ باپ نے سچ کہا تھا، یہ دولت ایک لعنت ہے۔ اس نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اتنا اندھا کہ وہ اپنے ہی باپ کے جنازے میں سودے بازی کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ دونوں وہیں فرش پر بیٹھے روتے رہے۔ ان کی بیگمات بھی خاموش تھی۔ شاید انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، یہ شاید وہ اس منظر کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ جب آنسوؤں کا طوفان کچھ تھما تو زہیب نے سوجی ہوئی آنکھوں سے احمد کی طرف دیکھا۔ بھائی، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ گھر ہمیں کھا جائے گا۔ یہ دیواریں، یہ فرنیچر، ہر چیز پر بابا کا خون اور پسینہ لگا ہے، اور ہم اس کے وارث نہیں۔
ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کی جوتیاں سیدھی کریں۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ اس پر وہ بزنس مین والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی عاجزی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم نے باپ کو نہیں کھویا، ہم نے خود کو کھو دیا تھا۔ اب اگر خود کو دوبارہ پانا ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس گندگی سے دور، اس حرام کی کمائی اور مافیا کے سائے سے دور۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید دنیا کی نظر میں پاگل پن تھا، مگر ان کی نظر میں یہی ان کی نجات تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کپڑے جاڑے اور کوڑے دان میں سے اپنے بچپن کی وہ نشانیاں اٹھا لی۔ اب ان کے لیے یہی کل کائنات تھی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کوڑے دان کے اس خفیہ خانے کے بالکل کونے میں کاغذوں کے نیچے ایک چھوٹا سا بورا لفافہ مزید پڑا تھا، جسے انہوں نے پہلے نوٹس نہیں کیا تھا۔ احمد نے اسے اٹھایا، یہ ہلکا سا تھا، اس پر لکھا تھا نئی شروعات کے لیے۔ احمد نے لفافہ کھولا، اس میں کوئی بینک چیک نہیں تھا، بلکہ کچھ کرنسی نوٹ تھے، کل ملا کر شاید 50,000 روپے ہوں گے۔ نوٹ پرانے اور میلے تھے، ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر سیٹھ بکار کی لکھائی تھی۔ میرے بیٹو، یہ 50,000 روپے میری زندگی کی پہلی حلال کمائی تھی، جو میں نے مزدور کے طور پر اینٹیں اٹھا کر کمائی تھی۔ میں نے اسے کبھی خرچ نہیں کیا، اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ وہ بیج ہے جس میں برکت ہے، جس میں سکون ہے۔ اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو اور اگر تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں تو اس بیج کو لے لو اور اسے اپنی محنت کا تناور درخت بنا کر دکھاؤ۔ یاد رکھنا، حلال کا 1 روپیہ حرام کے کروڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ احمد نے وہ نوٹ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے باپ نے اسے گلے لگا لیا ہو۔ اس معمولی سی رقم میں جو خوشبو تھی وہ ان کے کروڑوں کے بینک بیلنس میں نہیں تھی۔ زہیب نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلے بھائی؟ احمد نے سر ہلایا۔ ہاں چلو۔ انہوں نے اپنی بیگمان کی طرف دیکھا۔ ہم جا رہے ہیں خالی ہاتھ، صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اور یہ 50,000 روپے لے کر۔ اگر تم ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہو تو تمہیں وہ زندگی گزارنی ہوگی جو بابا چاہتے تھے، محنت اور سادگی کی۔ اور اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو یہ گھر، یہ گاڑیاں تمہاری، لیکن یاد رکھنا یہ سب ریت کی دیوار ہے۔ بیگمات حیران پریشان کھڑی تھی۔ یہ فیصلہ ان کے لیے مشکل تھا، لیکن دونوں بھائیوں نے ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ وہ اب آزاد ہو چکے تھے۔ انہوں نے مڑ کر اس عظیم الشان ڈرائنگ روم کو آخری بار دیکھا۔ وہ کوڑے دان وہی میز پر پڑا تھا، ٹوٹا ہوا، خالی، مگر اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اس نے کچرا سنبھالنے کے بجائے ان کی زندگیوں کا کچرا صاف کر دیا تھا۔ دونوں بھائی مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ ملازمین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور مشرق سے فجر کی مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا۔ پورچ میں کھڑی لمبی لمبی مہنگی گاڑیاں ان کا منہ چڑھا رہی تھی، لیکن انہوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ گیٹ کیپر نے سلام کیا اور حیرت سے پوچھا، صاحب گاڑی منگواؤں؟ احمد نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، اب ہم اپنے پیروں پر چلیں گے۔ وہ دونوں وقار ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ سڑک گیلی تھی اور فضا دھلی دھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی جیبیں خالی تھی، سر پر چھت نہیں تھی، مستقبل غیر یقینی تھا، مگر ان کے دل اتنے ہلکے تھے جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ وہ خوف جو برسوں سے ان کے دلوں میں تھا کہ دولت چھین نہ جائے، اب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا اور پانے کے لیے پوری کائنات پڑی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں اسکول جاتے ہوئے تھامتے تھے، اور قبرستان کی طرف چل پڑے۔ انہیں سب سے پہلے اپنے باپ کی قبر پر جانا تھا، معافی مانگنے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے باپ نے انہیں معاف کر دیا ہے، بلکہ شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کوڑے دان کا شکریہ جس نے انہیں دوبارہ انسان بنا دیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن ان کے چہروں پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، امید اور شکر گزاری کے تھے۔ ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی، ایک ایسی زندگی جو شاید مشکل ہو مگر اس میں سکون ہوگا، اور یہی وہ اصل وراثت تھی جو سیٹھ وقار اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔